سعودی عرب کے اصولی اور جائز موقف کی حمایت تمام مسلم برادری کرتی ہے۔ اگر اسی یکجائی کے ساتھ مسلمان ممالک اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف صف آرا ہو جائیں تو یقیناً وہ اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فلسطینی تنظیم الفتح اور مصر کی اسرائیل سے وابستگی پرانی بات ہے، مگر اس کا خمیازہ فلسطینی قوم کو برسوں سے بھگتنا پڑ رہا ہے، اور نہ جانے کب تک فلسطینی تنظیمیں اور عوام اس دوستی کی بھیڑ چڑھتے رہیں گے۔ الفتح کے محمود عباس کی جانب سے کچھ بیانات سے گمان ہونے لگا تھا کہ شاید محمود عباس کو اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا خیال آ گیا ہے، اور یہ احساس ہو گیا ہے کہ اسرائیل سے دوستی کر کے وہ فلسطین کے لیے کبھی بھی حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ انہیں اسرائیل کی شرائط کو مان کر خود کو گروی اور اپنا سر ہر وقت ان کے سامنے سرنگو رکھنا پڑے گا۔ مگر محمود عباس کے متعلق یہ توقع ایک خام خیال ہی نکلا، کیونکہ الفتح کے تازہ ترین اقدام اور جند انصار اللہ کی حماس کے خلاف بغاوت نے اس تجزیے کو سرے سے جھٹک دیا ہے کہ اسرائیل سے متعلق محمود عباس کے نظریات میں کچھ تبدیلی آئی ہے، یا پھر وہ واقعی امن کی کوششوں میں مخلص اور سنجیدہ ہیں۔ محمود عباس کے فلسطین کی آزادی سے متعلق بیانات فقط بیانات ہی نکلے۔ اس کی سچائی اور عملیت کا اندازہ الفتح میں اسرائیلی یہودی کو ممبر بنائے جانے اور باغی گروپ کو حماس کے خلاف لڑوانے سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی جماعت الفتح نے اپنے 50 سالہ تاریخ میں پہلی بار کسی اسرائیلی یہودی کو بھی پارٹی کی گورننگ باڈی کا رکن منتخب کر لیا۔ اوری ڈیوس فلسطینیوں کی القدس یونیورسٹی میں سوشیالوجی کے پروفیسر ہیں۔ اوری ڈیوس کی علمی حیثیت سے قطع نظر الفتح کے محمود عباس کے فیصلے کو سراہنے کا معاملہ متنازع ہے، کیونکہ یہودی کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ الفتح کے اسرائیل سے روابط کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ غزہ کی حالیہ جنگ کے دوران تو یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ الفتح کے اراکین اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور اپنے ہی بھائی بندوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ نہ صرف اسرائیل کو فلسطینی جہادی تنظیموں خصوصاً حماس کے متعلق تمام معلومات فراہم کی جاتی ہیں، بلکہ ان کی سرگرمیوں، اراکین کے ٹھکانوں اور دیگر فیصلوں کے بارے میں صہیونی حکام کو مطلع کیا جاتا ہے۔ ان معلومات کے بدلے میں اسرائیل سے کافی کچھ وصول کیا جاتا ہے، جن میں اہم فریق الفتح کے صدر محمود عباس ہیں۔ الفتح کے اراکین نہ صرف اسرائیل اور امریکہ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، بلکہ فلسطینی گروپوں کو بھی آپس میں لڑوانے میں پیش ہیں۔ حماس اور جند انصار اللہ گروپ کے درمیان جھڑپوں میں بھی اسرائیل، مصری انٹیلیجنس اور فتح کا ہاتھ ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ غزہ میں حماس اور جند انصار اللہ گروپ کے درمیان لڑائی بھڑکانے کا مطلب حماس کو غیر حقیقی فلسطینی تنظیم ثابت کرنا تھا۔ یہ باغی گروپ اسرائیل کا حمایت یافتہ تھا، اور اس نے غزہ پر اسرائیلی حملے کے دوران بھی اسرائیل کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا، جو کہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ یہ گروپ فلسطینیوں کا نمائندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ معصوم اور بے بس فلسطینیوں پر آگ کے گولے برسا دینے اور قیامت خیز مظالم کرنے والے اسرائیل کے خلاف نہ لڑنے کا مطلب ہے کہ اس گروپ اور اس جیسے نام نہاد تحریک آزادی کے گروپوں کو فلسطین کی آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں، ورنہ فلسطین کی آزادی کے متوالے اپنی جانیں دینے میں قطعاً گریز محسوس نہیں کرتے۔ الفتح اور اسرائیل کے حمایت یافتہ گروپ ماضی میں بھی حماس کی اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں۔ الفتح تنظیم کا سابق رہنما اور مصری انٹیلیجنس سمیت بعض عرب ممالک بھی اس گروپ کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ یہ ایک المیہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان گروپوں کے درمیان اتفاق و اتحاد نہیں ہے۔ یہی وہ نفاق ہے جس کی نشاندہی سعودی شاہ عبداللہ نے کی تھی، اور واضح الفاظ میں فلسطینی گروپوں کو اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطین کے قیام میں اصل رکاوٹ یہی باہمی اختلافات ہیں۔ اگر ان کو پاٹ لیا جائے تو فلسطین کے حصول کی منزل قریب آ سکتی ہے۔ غزہ کی پٹی کے شہر رفح میں اس لڑائی کا آغاز اس وقت ہوا جب 47 سالہ عبداللطیف موسیٰ نے 100 ساتھیوں کے ساتھ جمعے کے خطبے میں حماس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ ایک علیحدہ اسلامی امارت قائم کریں گے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی حماس کے خلاف بھی بغاوت یعنی لڑائی چھڑ گئی۔ لڑائی کے دوران عبداللطیف موسیٰ نے خود کو خودکش دھماکے سے اڑا لیا۔ حماس کے مجاہدین اور انصار اللہ جہادی گروپ کے درمیان لڑائی میں 24 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے، جن میں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی تھی۔ بی بی سی کے مطابق قصبے رفح میں عینی شاہدین نے بتایا کہ دونوں گروپوں میں 7 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ مسجد پر قبضے کے بعد ہونے والی اس لڑائی نے انتہائی خونریز صورتحال اختیار کر لی، اور دونوں گروپوں کی لڑائی نے ایک بار پھر عالمی سطح پر باہمی اختلافات کو واضح کر دیا، بلکہ کھلے داموں آشکار کر دیا۔
مسجد کے امام عبداللطیف موسیٰ اور ان کے مسلح ساتھیوں نے حماس کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حماس صحیح معنوں میں اسلامی تنظیم نہیں ہے اور وہ مسجد کا کنٹرول حماس کے حوالے کرنے پر موت کو ترجیح دیں گے۔ حماس کا کہنا تھا کہ علاقے میں کرفیو کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور حالات اب اس کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ مسجد پر قبضہ کرنے والے اسرائیلی حمایت یافتہ جنگجوؤں کا ایک مسلح گروپ مسجد کے اندر موجود ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک حماس اہلکار بھی شامل تھا۔ شدت پسند گروپ نے حماس کو غیر اسلامی تنظیم قرار دیتے ہوئے مسجد کا کنٹرول حماس کے حوالے کرنے کی بجائے موت کو قابل ترجیح قرار دیا۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے عبداللطیف موسیٰ کے اس بیان کو مسترد کر دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں حماس ملٹری کے سربراہ محمد اشمالی بھی شامل تھے۔ حماس کے وزیر داخلہ فتح عماد نے بتایا کہ اس گروپ کی سرگرمیاں کافی عرصے سے مشکوک چلی آ رہی تھیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ سن 2005 کی ابتدا میں غزہ اسرائیلی حملے کے دوران اس گروپ کے اراکین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ علاقے میں دفاع میں ان کا ساتھ دیں، لیکن اس گروپ نے حماس کے ساتھ مل کر علاقے کے دفاع سے معذرت کر لی تھی۔ خود کو فلسطینی جہادی گروپ کہلانے والوں کا یہ عمل کسی طور درست اور جائز قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ گروپ فلسطینی تحریک آزادی کے کاز سے مخلص نہیں ہے۔ میڈیا کے مطابق حماس کی وزارت داخلہ کے ترجمان وہاب انصاری نے انکشاف کیا کہ باغی گروپ کے اراکین اسرائیلی اسلحے سے لیس تھے اور ان کے پاس مکمل ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ بغاوت کرنے والوں نے اس قدر دیدہ دلیری اسرائیلی اور مصری انٹیلیجنس کی شہ پر کی ہے۔ مصری حکومت کا کردار عرصے سے متنازع چلا آ رہا ہے۔ امن کی کوششوں میں بظاہر مصروف عمل مصر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ درپردہ امریکی اور اسرائیلی ارادوں کو تقویت دینے میں باہم پیش ہے۔ امن کے قیام کے لیے مصری حکومت یورپی ممالک کے موقف کی طرفدار نظر آتی ہے اور حماس کو راستے کی رکاوٹ خیال کرتی ہے۔ فلسطینی جہادی گروپوں کو آپس میں الجھانے کا مقصد انہیں اتنا کمزور اور عدم استحکام کا شکار کر دینا ہے کہ فلسطینی تحریک آزادی ٹھپ ہو کر رہ جائے، حماس کا صفایا کر دیا جائے اور باقی صرف الفتح رہ جائے جو کہ پہلے ہی اسرائیل کی تابعدار ہے۔ اس طرح الفتح کی معاونت سے فلسطین کو نام نہاد آزادی عطا کر دی جائے اور تمغہ حسن کارکردگی مصر کے سر پر آئے۔ دونوں گروپوں کے درمیان مخاصمت انتہائی افسوسناک ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد شروع ہونے والی لڑائی ہفتے کی پوری رات بھی جاری رہی۔ زخمیوں کو ابو یوسف النجار ہسپتال لے جایا گیا اور علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اس لڑائی سے مسجد ابن تیمیہ اور اس سے متصل باغی گروپ کے رہنما کے گھر کو بھی نقصان پہنچا۔ اس گروپ سے متعلقہ رپورٹس اور دستاویزات 2 ماہ قبل حماس کے ہاتھ لگی تھیں، جن میں رفح کی مسجد میں ہونے والے پروگرام کی تفصیل، گروپ کے اراکین اور ان کے اسرائیل، مصر اور الفتح سے روابط اور تعلقات کے ثبوت موجود تھے۔ حماس کے ہاتھ اتنے زیادہ ثبوت آ جانے کے بعد بھی اس کا اس اسلامی گروپ پر حملہ نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حماس ایک امن پسند تنظیم ہے۔ وہ اپنے بھائی بندوں کی ہلاکت یا ان کا نقصان نہیں چاہتی۔ وہ تحریک آزادی کے لیے اسرائیل سے برسر پیکار ہے اور الفتح کے رویوں سے شاکی ہے۔ اس گروپ کے خلاف صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ شواہد بھی ملے ہیں کہ فلسطین کے بعض ہمسایہ ممالک ہی نہیں بلکہ فتح سیکیورٹی فورسز کے سربراہ محمد دہلان بھی اس باغی گروپ کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ سن 2007 کے موسم گرما میں دہلان الفتح کے سیکیورٹی فورسز کے سربراہ تھے۔ اس وقت حماس نے غزہ کا کنٹرول نہیں سنبھالا تھا۔ حماس کو جب اس گروپ کی مشکوک سرگرمیوں کا پتہ چلا، دیگر شواہد نے بھی قلعی کھول دی تو اس نے باقاعدگی سے اس گروپ کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا۔ اس گروپ کو جو پیغامات بھیجے جا رہے تھے، حماس ان کو باقاعدگی سے اپنے نیٹ ورک سے وصول کر رہی تھی۔ ان پیغامات میں انہیں ہدایات دی جا رہی تھیں کہ کس طرح اور کب حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا جائے۔ علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو بگاڑنے کے لیے مختلف تعلیمی اداروں کو بھی نشانہ بنانے کی ہدایت کی جاتی تھی تاکہ مخدوش حالات بنا کر غزہ کا کنٹرول حماس سے حاصل کیا جائے۔ غزہ میں ہونے والے دھماکوں میں بھی یہ گروپ معاونت کرتا رہا۔ یہ دھماکے شادی کی تقاریب اور انٹرنیٹ کیفیز پر کیے گئے۔ اس گروپ کے قائد عبداللطیف موسیٰ نے حماس کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد سمجھ لیا کہ اب ان کا داؤ نہیں چلے گا کیونکہ تمام تر شواہد ان کے خلاف ہیں۔ ایک حقیقی اسلامی گروپ کبھی اس غدار گروپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنے جسم سے بندھی بارودی بیلٹ سے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں ابو موسیٰ اور کئی لوگ ہلاک ہو گئے۔
اصل میں ان سازشی گروپوں کو غزہ کا امن نہیں بھاتا۔ غزہ کا مثالی امن تباہ کرنے کے لیے وہ یہاں تخریبی کارروائیاں چھیڑنے کی مہم پر لگے ہوئے ہیں تاکہ یہاں انارکی پھیلا کر حالات اتنے خراب کر دیے جائیں کہ غزہ کا کنٹرول دوبارہ الفتح کے پاس آ جائے۔ الفتح کے ہاتھ غزہ کا کنٹرول دوبارہ آ جانے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی فتح، جس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایسے غدار اور منافق عناصر کا تعلق فلسطین سے نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلسطینی ہونے کا لبادہ تو اوڑھ رکھا ہے، مگر وہ درپردہ صرف اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے سرگرم ہیں۔ ان کے عزائم میں کیا ہے؟ اقتدار و جاہ و حشمت اور دولت کی چمک، جس کی وجہ سے وہ اپنوں کے خلاف محاذ کھڑا کر رہے ہیں۔ یہی قابل افسوس امر ہے کہ غیروں سے اسی وقت سکون اور جذبے کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے جب اپنوں میں اتحاد اور اتفاق ہو۔ اپنوں سے بھیڑنے میں وقت ضائع ہوتا رہے تو غیروں سے لڑنے کے لیے کب منصوبے بنائیں اور کب عمل کیا جائے؟ اپنوں کا محاذ غیروں کے خلاف محاذ پر بڑھتے ہوئے قدموں کو منجمد کر دیتا ہے، جبکہ تحریک آزادی کوئی بھی ہو مسلسل جہد پیکار مانگتی ہے۔ اس تحریک کے متعدد اراکین دیگر ممالک سے تعلق یافتہ ہیں۔ حماس کی وزارت داخلہ نے کہا کہ ملنے والے ثبوتوں سے یہ بات واضح ہو چکی کہ اسرائیل سمیت بعض عرب ممالک غزہ میں حماس کی حکومت اور اس کے قائم کردہ امن کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ جب سے حماس نے علاقے کا اقتدار سنبھالا ہے، ان کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ وہ مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ یہاں کے امن کو تباہ کیا جائے، حماس سے اقتدار چھینا جائے، نہ صرف حماس سے غزہ کا قبضہ حاصل کیا جائے بلکہ حماس کی قیادت کے ٹھکانوں کا اور ان کے منصوبوں کا پتہ چلایا جائے۔ حماس قیادت کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ الفتح کی فتح میں کوئی رکاوٹ نہ رہے اور اسرائیل کا راج ہو جائے۔ حماس نے غزہ میں جہادی گروپ کی بغاوت کو کچلنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یاسر عرفات کے سازشی قتل کے بعد الفتح پر قبضہ جمانے والے محمود عباس نے نہ صرف حماس کی مخبریاں شروع کیں بلکہ الفتح کو عملاً اسرائیلی ایجنسی موساد کا یونٹ بنا دیا۔ محمود عباس اور محمد دہلان نے الفتح کو اسرائیل کا بازو بنا دینے کے عوض لاکھوں ڈالر حاصل کیے۔ الفتح فلسطین کی آزادی کے لیے نہیں بلکہ اس کے سودے کے لیے سرگرم ہے۔ یہ صرف پہلی بار نہیں، متعدد بار ثابت ہو چکا ہے کہ الفتح اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس میں مصر بھی شریک ہے۔ حالیہ غزہ حملے سے قبل مصری انٹیلیجنس چیف نے عرب حکومتوں کو اس حملے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اسرائیل غزہ پر قبضے کے لیے یہ حملے کرنے جا رہا ہے تاکہ غیر مشروط طور پر حماس کو جھکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ حملہ بہت بڑا ہوگا، فلسطینیوں کی بہت بڑی تعداد کو اس میں شہید کر دیا جائے گا۔ مصری چیف کے اس بیان کے بعد مصری صدر حسنی مبارک اور مصری انٹیلیجنس کے سربراہ عمر سلیمان کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ غزہ حملے کا پہلے سے علم ہو جانا اس امر کا ثبوت تھا کہ مصر اسرائیل کی ہر سازش سے قبل از وقت آگاہ ہے۔ عرب ذرائع کے مطابق مصری انٹیلیجنس CIA اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ماتحت کام کرتی ہے۔ اب کرنے کو اور کیا بات باقی رہ جاتی ہے کہ ایک اسلامی ملک کے انٹیلیجنس چیف کا مسلم دشمن ایجنسیوں کے زیر اثر کام کرنا اسلامی خصوصاً فلسطینی اور عرب مفادات کے خلاف جاتا ہے۔ مصر کے صدر کو امریکہ کا ایجنٹ تصور کیا جاتا ہے۔ مصر کے صدر اور مصری انٹیلیجنس کا کردار عرصے سے اسی طرح دوغلانہ بلکہ مخالفانہ رہا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی نام نہاد تحریک آزادی کے لیے سرگرم تنظیم الفتح نے اپنی گورننگ باڈی میں ایک یہودی کو شامل کر کے صہیونیوں سے احتراز کا کچا چھٹا کھول دیا ہے۔ اب ہر امر تش تس بام ہے۔ الفتح کے فیصلوں میں درپردہ تو اسرائیل ملوث تھا ہی، مگر اب ظاہراً بھی اس میں یہودیوں کو لانے کی تیاریاں اس کی طرف اشارہ ہیں کہ اب صرف فیصلے ہی نہیں، بیانات بھی یہودیوں کی مرضی سے دیے جائیں گے۔ آہستہ آہستہ یہودی اراکین کی تعداد اتنی بڑھا دی جائے کہ الفتح میں فیصلے، احکامات، منصوبے اور بیانات یہودی اراکین کی مشاورت بلکہ زیر نگرانی تیار ہوں۔ الفتح یا دیگر گروپوں کا یہی رویہ جہاد کی اصل روح کو بدنام کر رہا ہے۔ مصر، اردن جیسے ممالک الفتح اور انصار جند اللہ جیسے گروپ تحریک آزادی کے لیے مسلسل نقصان کا باعث ہیں۔ اسرائیل کے جارحانہ اخراجات کو روکنے کے لیے اسلامی گروپوں کا اپنے کاز سے مخلص ہونا ضروری ہے، جو کہ تمام مفادات سے بالائے طاق ہونا چاہیے۔ مگر اس کا فیصلہ کرے گا کون؟ کیونکہ اگر ان باغی گروپوں کے اندر فیصلے کی صلاحیت موجود ہوتی تو یہ حماس کے خلاف نہ چلتے بلکہ اس کے ساتھ مل کر ایسا مضبوط محاذ بناتے جو کہ اسرائیل کو پٹنے پر مجبور کر دیتا۔ مشرق وسطی میں مسئلہ فلسطین ہنوز اسی طرح بحرانی حالات سے دوچار ہے۔ اس کے لیے ذمہ دار صرف اور صرف اسرائیل اس سیاستدانوں کے ہٹ درمی اور تنگ نظری ہے
जो फ़लस्तीनियों की रियासत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं और 2 रियासती फार्मूले को सिर्फ इसी सूरत तस्लीम करने का इंदिया देते हैं जिसमें फ़लस्तीनी रियासत को मुकम्मल तौर पर इसराइल की इंतज़ामिया के मातहत कर दिया जाए। गज़ा पर बदतरीन बमबारी के बाद इसराइल को आलमी सतह पर तनकीद का निशाना बनाया गया। हुकूक इंसानी कमीशन ने भी इसराइल को जंगी जुराइम का मुर्तकिब ठहराया। गज़ा तहरीकों की बहादुराना और हौसलामंद जिद्दोजहद ने फ़लस्तीन तहरीक को इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि आलमी ताकतों और हुकूक इंसान के इदारों के लिए अब इसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा। अब गज़ा के हालात को मौजू बनाकर बहुत सी रिपोर्ट्स मुरतब की जा रही हैं। सेहोनी इंतज़ामिया ने मीडिया को यही बावर कराया कि उन्होंने गज़ा पर हमला जिहादियों के रॉकेट हमलों के जवाब में किया है। मगरबी मीडिया अब इसराइल के बयानात को लेकर यकतरफा राय कायम करने की बजाय हालात की असल तस्वीर पेश कर रहा है, जिसके लिए हमास को सराहा जाना चाहिए, जिसने ज़राए इबलाग के सामने हक़ाइक़ को वाज़ेह किया है। इसराइल ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा है कि सियासी और फ़ौजी क़ुव्वत तमाम इंसानी हुकूक की रिपोर्ट्स और राय आमा का तज्ज़िया करने की कोशिश कर रही है, जिसमें इसराइल के खिलाफ आदाद व शुमार पेश किए जा रहे हैं कि इसने हज़ारों लोगों को हलाक या ज़ख्मी किया है। इस तज्ज़िये के बाद आखिरकार वो ऐसी रिपोर्ट मुरतब करने में कामयाब हो जाएंगे जिसमें इसराइल की हिमायत के लिए बहुत कुछ होगा, मगर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाए जो इसराइल को करोड़ों लोगों की आंखों में धूल झोंकने की इजाज़त दे कि सेहोनी रियासत इन जराइम की मुर्तकिब नहीं है। इसराइल की मौजूदा इंतज़ामिया इसलिए भी आलमी सतह पर तवज्जो का बायस है क्योंकि इसने यहूदी बस्तियों की तामीर रोकने से साफ इनकार कर दिया है, हत्ता कि इस मामले पर इसका अमरीकी इंतज़ामिया से भी बिगाड़ हो गया है। ये यहूदी बस्तियां बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रूह से, खुसूसन जनीवा कन्वेंशन की रूह से गैर कानूनी हैं। जर्मनी में अपने दौरे के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि अब किसी दूसरे होलोकॉस्ट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मगरबी किनारे पर तामीरात को रोका नहीं जाएगा। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अराद दरअसल इसराइल के इरादों को बार बार दोहरा रहे थे कि इसराइल अमन में शरीक नहीं है। मशहूर अखबार हार्टिस ने जब उनसे ये सवाल किया कि क्या फ़लस्तीनी क़यादत है जो कि इसराइल में अमन की जिम्मेदार है, तो अराद का जवाब था कि अगर ऐसी ही फ़लस्तीनी 2015 तक रहे जैसे कि अब है तो ये खुद ही टूट फूट जाएगी। आखिरकार इसे ये तस्लीम करते ही बनी कि इसराइल ने मुहासरा किया और गज़ा में मुंतखब फ़लस्तीनी क़यादत को कमज़ोर किया। ये सिर्फ इसराइल ही है जो फ़लस्तीनियों की क़यादत को चालाकी से कमज़ोर कर सकता है और इसके साथ ही वो फ़लस्तीनियों पर अमन के अमल में शरीक ना होने के इल्ज़ामात भी आयद करता है। सिर्फ इसराइल ही हज़ारों फ़लस्तीनियों को क़त्ल कर सकता है और फिर बजाय इन फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाने के यहूदियों के ज़ख्मी होने का वावेला कर सकता है और इनके लिए सिक्योरिटी को अशद ज़रूरत करार दे सकता है। सिर्फ इसराइल ही है जो कि नाजी माजी को दोहरा सकता है, मासूम फ़लस्तीनियों को एक पिंजरे में बंद कर सकता है। होलोकॉस्ट के जिम्मेदार भी नहीं। गज़ा के बासियों पर वहशियाना बमबारी के मुतालिक आलमी इदारा हिलाल अहमर यानी रेड क्रॉस की इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि 1.5 मिलियन लोगों को मायूसी की अतः गहराइयों में डुबो दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के नुमाइंदे रिचर्ड फॉक ने तो डायरेक्ट इसराइल रवैये पर तंज़ करते हुए कहा कि इन दोनों फरीकों सेहोनियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन नहीं हो सकता जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों के हुकूक की बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत पासदारी नहीं करता। प्रोफेसर फॉक ने यह भी कहा कि इसराइली लीडरों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की कोई परवाह नहीं, ना ही वो इन क़वानीन पर सर धुनते हैं। दर हकीकत बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एहतराम के हवाले से इसराइल की तारीख में इज़्ज़त व एहतराम का कोई लफ्ज़ नहीं पाया जाता, ना ही ये जंग और अमन के अल्फाज से आशिना हैं। ये सिर्फ एक चीज़ जानते हैं और वो है सियासत और ताकत की ज़बान। ये एक ऐसी रियासत है जिसे साजिश के ज़रिए तश्कील किया गया। मुशीर अराद इस मसले के हल के लिए एक नई मंतिक के साथ आते हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ मसले के हल के लिए इसराइल को नेटो को मेंबरशिप देनी चाहिए और न्यूक्लियाई ताकतों का मुकाबला करने के लिए इसराइल को ताकतवर हथियार दिए जाने चाहिए। गौर कीजिए कि इसराइल के पास तो पहले ही न्यूक्लियाई हथियार हैं। हैरानी की बात है कि अब इसे कौन से हथियारों की ज़रूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, इराद के बयानात को अमेरिका के नायब सदर जो बाइडन ने भी सराहा, जिन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर नेतन्याहू अमेरिकी हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की मर्जी के बगैर भी कोई फैसला करती है तो इसे एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से इसका पूरा हक हासिल है। गोया ये कहकर इसराइल को मजीद मनमानी करने की छूट दी जा रही है कि वो जो चाहे करे। इसराइल पर मजम्मतों का कोई असर होता है और ना तनकीदी बयानात का।
صرف دباؤ ہے جو کہ اسرائیل کے پالیسی سازوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا سکتا ہے۔ صرف بائیکاٹ یا مقاطعے کی زبان سے ہی تل ابیب کو جھکنے پر مجبور کرنا چاہیے۔